عید کے بعد اپوزیشن والوں کا دعویٰ یہ تھا کہ وہ آل پارٹیز کانفرنس فوری طور پر بعد میں ہوگی، اور شاید اس کے اوپر پیش رفت کی ایک انڈیکیشن یہ نظر آتی ہے کہ آج بھی تھوڑی دیر پہلے بلاول میں اور شہباز شریف میں بات چیت ہوئی ہے۔ یہ کتنا حتمی طور پر اور فیصلہ کن طریقے سے آگے بڑھ پائیں گے، یہ تو آنے والے دن ہی ثابت کریں گے، کیونکہ ماضی میں جتنی ایسی کوششیں ہوئیں 2 سال کے عرصے میں کہہ لیں، بلکہ پری الیکشن پیریڈ بھی کہہ لیں، تو ایک جھجک نظر آتی ہے پاکستان مسلم لیگ نواز کے رویے میں۔ وہ ایک ڈیسائسو موڈ میں آگے نہیں بڑھنا چاہتے۔ شروع میں تو یہ لگتا تھا کہ سون آفٹر الیکشن شاید انہیں ایک آس اور امید یہ تھی کہ انہیں صوبائی اسمبلی جو پنجاب کی ہے اس کے اندر حصہ داری مل جائے گی یا حکومت بنانے کا موقع مل جائے گا۔ تعداد دونوں کی کم تھی، جتنی ریکوائرڈ نمبرز تھے وہ پاکستان تحریک انصاف کے بھی کم تھے اور پی ایم ایل این کے بھی کم تھے۔ اب گیم یہ تھی کہ کتنے آزاد اراکین کس کے ساتھ شامل ہوں گے، اور جو اتحادی جماعت ہے جیسے کاف لیگ ہے یا اس طرح کا کوئی گروپ کس کے ساتھ اتحاد بناتا ہے۔ اس میں پاکستان تحریک انصاف کامیاب ہوگی اور نون لیگ کو موقع نہیں ملا، لیکن یہ سلسلہ ابھی تک چل رہا ہے۔ وہ آرمی امینڈمنٹ ایکٹ کا موقع آیا ہو، سینٹ کے چیئرمین کے اوپر تحریک عدم اعتماد ہو، تو ہر موقع کے اوپر وہ ان کے رویوں کے اندر وہ ہیزیٹیشن، جھجک یا دو علیحدہ اسکول آف تھاٹ ود ان پی ایم ایل این وہ ہمیں نظر آئے۔ ایک وہ اسکول آف تھاٹ ہے جو روایتی طور پر شہباز شریف جس کو ریپرزینٹ کرتے ہیں یا چودھری نثار جس کی عکاسی کرتے تھے، ان کا خیال یہ ہوتا ہے آلویز کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ملا کے ٹکراؤ کیے بغیر کوئی راستہ نکالا جائے۔ اور دوسرا اسکول آف تھاٹ جو تھا اس کی نمائندہ ہمیں بظاہر مریم نظر آتی ہیں، جو یہ ان کا لگتا ہے کہ عوامی ایک اپروچ جو ہے اس کو اپنایا جائے، پاپولرزم کیا جائے، سلوگنیئرنگ کی جائے، خلائی مخلوق کے نعرے اور اس طرح کی باتیں کی جائیں جس سے دباؤ بڑھے اور حکومت کو مجبور کیا جائے۔ ابھی یہ معلوم نہیں ہے کہ ان کی فائنل اسٹریٹجی کے اندر کون سی چیز حاوی ہوگی۔ مولانا فضل الرحمان کا جب دھرنا ہوا تو بیچ چوراہے میں چھوڑنے والی بات ہی چھوڑ کے تو یہ دونوں بڑی جماعتیں جو تھی پیچھے ہٹ گئیں۔ اسی طریقے سے چیئرمین سینٹ الیکشنز کے اوپر جب نو کانفیڈنس موشن موو ہوئی تو بڑا آبویس تھا کہ جس طریقے سے چیئرمین کا انتخاب ہوا ان جماعتوں نے کمپرومائز کیا، اسی طریقے سے ان کے نو کانفیڈنس کے اوپر کمپرومائز یقیناً ہو جائے گا۔ یہ بڑے دعوے دار تھے لیکن ہوا وہی، اور اب نہیں ہو پائے۔ تو ایک نیکسٹ لیول ہے اب، جس کے بعد شاید ان کے پاس اپوزیشن جماعتوں کے پاس کوئی پچھتانے کا وقت نہیں ہوگا، کیونکہ 2 سال کافی ٹائم ہوتا ہے، آپ کو اپنی کریڈیبلٹی لوز کر چکے ہیں، اور حکومت کی جانب سے پورا دباؤ ہے تھرو نیب کہ وہ ایک کے بعد ایک کوئی ایسا ہتھیار یا کوئی ایسا کیس سامنے لے کر آتے ہیں جس سے ان کو سنبھلنے کا موقع نہیں ملے۔ گو کہ وہ جتنے بڑے بڑے کیسز تھے، نواز شریف سے شروع کر لیں، مریم کو بھی اس میں شامل کر لیں، شہباز شریف اس کی فیملی ساری، اسی طریقے سے زرداری صاحب ان کی فیملی ساری، خورشید شاہ اور بڑے بڑے اپوزیشن کے لوگ جو تھے، خواجہ سعد رفیق، وہ لوگ اندر بھی رہے، جیلیں بھی کاٹیں، شاہد خاقان عباسی باہر بھی آ گئے۔ اب اسی سلسلے میں آج کی ایک پیش رفت یہ ہے، ابھی آج ہی کی یہ ڈیولپمنٹ ہے کہ 7.238 بلین 7,238 ملین روپے، یہ تقریباً 7.25 ارب روپے بنتے ہیں پاکستان میں، اور اس کا الزام ہے۔ اور محمد عثمان CFO چیف فائنینشیل آفیسر ہیں شریف فیملی کے، ان کو گرفتار کر لیا گیا، اور چارج یہ ہے کہ یہ جو 7.238 بلین روپیز ہے یہ ایسٹس بیانڈ نون سورسز آف انکم ایسٹس ہیں، اور آرگنائزڈ منی لانڈرنگ میں فیسیلیٹیٹ کیا ہے محمد عثمان نے ایز CFO، اور کنیکٹ کیا گیا ہے اس کو شہباز شریف سے، ان کے برخوردار جو دونوں ہیں حمزہ اور سلیمان سے۔ اور آج ہی کے دن ایک خبر یہ بھی چھپی ہوئی ہے کہ حکومت کوشش کر رہی ہے کہ کسی طریقے سے علی عمران یا سلیمان جو دونوں اس وقت لندن میں مقیم ہیں ان کو پاکستان لایا جائے اور ان سے اس تحقیقات کے عمل کو آگے بڑھایا جائے۔ یہ کتنا کامیاب ہو پائیں گے یا اس کا انجام بھی وہی ہوگا جو ماضی والے کیسز میں ہوا، اس کے اوپر کچھ قیاس رائے کرنا ابھی تو بہت مشکل ہے، لیکن ماضی کے جتنے بڑے بڑے دعوے تھے سینکڑوں ہزاروں اربوں کے، وہ اینڈ میں صفر ثابت ہوئے، اس میں سے کچھ نکل نہیں پایا۔ تو اپنے نظام کی کریڈیبلٹی ایک ہے پاکستان تحریک انصاف کے لیے، اور اپوزیشن کی سیاست ایٹ سٹیک ہے شہباز شریف کے لیے اور پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے۔